میرے معزز و مکرم ناظرین کرام و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس بل کے حوالے سے ملک پاکستان میں کوئی 1-1.5 مہینے سے مسئلہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر حضرات باقاعدہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، معاملہ آپ کے سامنے بھی ہے کہ مدارس بل کا ایشو کیا تھا اور یہ پھر کیا معاملہ آگے ہوا اور آگے اس نے کہاں تک چلنا ہے، اس کا کیا پس منظر تھا، کیا پیش منظر ہوگا اور کیا تہ منظر ہے۔ اس بارے میں چند معروضات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب صدر مملکت خداداد پاکستان وطن عزیز کے اس وقت کے پریزیڈنٹ نے اس پر سگنیچر کر دیے ہیں اور آج وہ قومی اسمبلی سے وزارت قانون نے، لا منسٹری نے اس پر گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ تو مدارس بل جو تھا وہ مدارس ایکٹ بن چکا ہے، اور جو 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے اچیو کرنا تھا مدارس کے لیے سود کے خلاف، اور اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے، شرعی عدالت کے لیے، وہ الحمدللہ اچیو ہو گیا ہے۔ اور پوری قوم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام ملت اسلامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دین دوست تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس موقع پہ میں سلامی عقیدت پیش کرنا چاہوں گا قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان اور ان کی پوری جماعت کو، جنہوں نے اس پر ایفرٹ کی، اس پر کوشش کی، اور حکومت وقت کو اور تمام اپوزیشن کو ملا کر اس بات پر ایگری کر لیا کہ مدارس کا معاملہ کیا تھا۔ یہ بوریا نشینوں کی بات تھی، ٹاٹ پر بیٹھنے والوں کی بات تھی، مدرسوں میں پڑھنے والے غریب طلبہ کا معاملہ تھا، اور کیا صدر، کیا وزیر اعظم، کیا اسمبلی، کیا سینٹ، کیا ایوان بالا، کیا ایوان زیریں، سب نے اس پر بیٹھ کر دستخط کیے اور یہ ایک ایکٹ کی شکل بن گیا۔ ایک دیرینہ مطالبہ تھا، جب سے ملک پاکستان معرض وجود میں آیا اس وقت سے مدارس کا مطالبہ تھا کہ ہم قومی دھارے میں تھے، ہمیں قومی دھارے میں رہنے دیا جائے اور ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ تو جمعیت علماء اسلام نے اپنی دیانتداری کے ساتھ، جرت مندی کے ساتھ، سیاسی قد کاٹ کے ساتھ اور عوامی طاقت کے ساتھ اسمبلی سے اپنا حق منظور کروایا اور ایکٹ بن گیا۔ کچھ دنوں پہلے آپ حضرات نے اس پر دیکھا ہوگا، آپ میری باتوں پہ ذرا غور کرنا، میری ایک ایک بات کا ایک سے پورا کنٹیکٹ ہے۔ آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا کہ اس مدارس بل جو اس وقت سے ایکٹ بن چکا تھا، گزٹ نوٹیفیکیشن اب جاری ہوا، اس کو شوشہ ڈالا گیا، پروپاگنڈا کیا گیا، کیا سے کیا باتیں نہیں کی گئی۔ وہ بوڑھا شیر اس مسئلے کو لے کر اٹھا اور پوری دنیا میں اس کی آواز گونجی، انہوں نے کہا جی ایکٹ بن چکا ہے۔ صدر کے جو اعتراضات ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی آبجیکشن کی ویلیوز نہیں رکھتے، کیونکہ جو ہماری ترمیم ہو چکی ہے اس کے بعد تو اتنے دن کی مہلت اور پوری ترتیب صدر اس کے بعد کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ یہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوگا۔ مجھے آج بھی یاد ہے حضرت قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم العالیہ نے سب سے پہلے مسئلہ حامد میر کے ایک پروگرام میں کیپٹل ٹاک میں اٹھایا تھا اور کہا کیا مسئلہ ہے کہ آپ دستخط نہیں کر رہے؟ وجہ بہرحال صدر صاحب بیمار ہو گئے ہیں، ٹانگ کا مسئلہ بن گیا ہے، دبئی میں بیٹھے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کئی بہانے ہمارے سامنے آتے رہے۔ بالآخر صدر صاحب آ گئے، اس کے بعد حکومت آئی، اپوزیشن آئی، سب مولانا نے کہا جی مجھ سے وعدہ کیا تھا، میرا حق تھے اتھے رکھ، ایسے بات نہیں ہوگی، ہم نے اپنا حق مانگ کے لیا، آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگی، ہم نے عوامی طاقت کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا تھا، آئین شریعت کی بنیاد پہ ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ بہرحال انہوں نے اعتراض لگا کے بھیج دی۔ تو مولانا نے اس وقت بھی کہا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں حضرت کے بالکل پہلو میں بیٹھا ہوں، مولانا وہاں فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں چیزیں نہ سکھائی جائیں، ہمیں رولز نہ سکھائے جائیں، ہم آئین ساز ادارہ ہیں، ہم بناتے ہیں، عدالتیں تو اس کی تشریح کرتی ہیں، ہم قانون ساز ادارہ ہیں۔ یہ ایکٹ بن چکا ہے، ہمیں گزٹ نوٹیفیکیشن چاہیے، اس پر کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہوگی اور دوسری بات بھی نہیں ہوگی، ہم اس پہ نہ کرنے دیں گے اور نہ معاملہ چلائیں۔ یہ معاملہ چل پڑا، لیکن درمیان میں ایک کام ہوا جس نے بڑا اس مسئلے کو اٹھایا۔ آخر کار بہرحال اس پر طرف بھی میں آتا ہوں، لیکن یہاں ایک جملہ کہہ دوں، آخر کار آج گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، اسی مولوی کی بات مان لی گئی ہے، اس بوریا نشین نے یہ کام کیا ہے، رب اس کو جزا خیر عطا فرمائے، جمعیت علماء اسلام کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے، جنہوں نے آج ملک قوم کو ماشاءاللہ ایک
اچھا اور ایک بہتر فیصلہ دیا ہے. تو اسی پر میں ایک جملہ کہنے کے لیے حضرت قائد ملت اسلامیہ کی نظر ایک شعر کروں گا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ جل شانہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ کام لکھوایا تھا، جیسے ان کے بابا جان نے ختم نبوت کا معاملہ منوایا، اس نے ختم نبوت پہ پہرا دے کے دکھایا. بابا جان کا بنا ہوا وفاق المدارس تھا، یہ اتحاد تنظیمات کی شکل میں اس کو لے کر آگے چلے، اور آج پوری دنیا یہ بات مان گئی کہ مولوی کی الحمدللہ طاقت ہے ملک میں، اور اس نے عوامی طاقت پہ یہ اپنا حق لے لیا ہے. درمیان میں ایک معاملہ ہوا، اس معاملے کی طرف میں آنے لگا ہوں، لیکن یہاں ایک جملہ کہتا ہوں. وہ لوگ کہاں گئے ہیں جو کہہ رہے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مولوی کی ویلیو ختم ہو گئی، اس کی اہمیت ختم ہو گئی، مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، مولانا کے ساتھ یہ ہو گیا؟ کہاں ہے وہ طبقہ؟ کہاں ہے وہ دانشور؟ ذرا بتائیں، ہمارے سامنے آئیں. آج اسی مولوی نے منوا لیا بیٹھ کے، اسی جمعیت علماء اسلام نے منوا لیا، حکومت مانی ہے، اور وہی گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کی ہے. کل تک ہمیں آپ قانون اور آئین سکھا رہے تھے کہ جی نہیں دوسرا سیشن بلانا پڑے گا. ہمارے وزیر قانون صاحب بھی یہ بات فرما رہے تھے. اس وقت آپ کس کی بات فرما رہے تھے؟ ذرا یہ تو بتائیں، کس کی بولی جا رہی تھی؟ اب تو دوسرا سیشن نہیں ہوا، اب تو مشترکہ اجلاس نہیں ہوا دونوں ایوانوں کا، اب کیوں گزٹ نوٹیفیکیشن منسٹری نے جاری کیا ہے؟ کس بنیاد پہ جاری کیا؟ تو مولوی کی بات ٹھیک تھی نا کہ جی آئین بن چکا ہے، قانون بن چکا ہے، ایکٹ بن چکا ہے، آپ کوئی چیز دینی ہوگی، اور وہی دی. پھر وہی معاملہ آیا، پھر سب کے سامنے یہ معاملہ پہنچا. صرف دھمکی دی تھی اس نے اسلام آباد آنے کی، آیا نہیں ہے وہ اسلام آباد، دھمکی دی اور اس کا حق اس کو مل گیا، جو اس کا آئینی حق بھی تھا، اخلاقی حق بھی تھا، قانونی حق بھی تھا، اور اس کا اپنا قومی حق بھی تھا، وہ حق اس کا الحمدللہ مل گیا. تو یہ سیدھی انگلی سے تو گھی نکالا جا سکتا تھا، صحیح طریقے سے بھی تو دیا جا سکتا تھا. کیا ضرورت تھی اس طرح کی اپنی عزت افزائی کرانے کی؟ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مولوی کا معاملہ ہو گیا، اور اسے کہتے ہیں اصلی ایبسلیوٹلی ناٹ. اسے کہتے ہیں یہ ہے کہ انہوں نے کھلا کھلا کہا یہ صدر ہے تو اپنے لیے ہے، وزیر اعظم ہے تو اپنے لیے، مجھ سے تعاون مانگا، میں نے جائز چیزوں پہ کیا تو میرے معاملات کو صاف کرنا ہوگا، اور وہ ہوا الحمدللہ. کتنے صحافیوں نے بیٹھ کے پروگرامز کیے، کتنے اینکرز بولے، کتنا میڈیا نے شور اٹھایا. کہاں گئی وہ ساری باتیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب کا کرم، فضل، احسان، بفضل اللہ، بعون اللہ، بامتنان اللہ، بکرم اللہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا، اور سارے کا سارا وہی معاملہ ہو گیا. تو سیاسی طور پر جس شخص کو، روحانی طور پر جس شخص کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اس طاقت کو بحال فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو جاری اور ساری فرمائے. دوسری بات، صرف گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا، صدر نے ایک اور چیز بھی ساتھ جاری کر دی ہے، جس کو کہتے ہیں صدارتی آرڈیننس. یہ صدارتی آرڈیننس جاری کیوں ہوا؟ میں ملک قوم کو بھی، تمام آڈینس کو بھی، اور اسی طرح اپنے علماء اور طلبہ ساتھیوں کو بھی جو اس معاملے میں ناواقف ہیں، انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا تو قانون تھا نا، آئین تھا، وہ تو بن کے آ گیا، وہ تو گزٹ نوٹیفیکیشن ہم نے لیا تھا، وہ ہمارا کرنا تھا، ہر صورت کرنا تھا، کر کے دیا. ساتھ ایک آرڈیننس بھی آیا ہے. یہ صدارتی آرڈیننس کیا ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ کن لوگوں کے لیے؟ کن مدارس کے لیے؟ ہمارا تو اتنا مطالبہ تھا 75 سالوں سے. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ گفتگو سن لیں، جب وہ اسلام آباد سے واپس آئے دارالعلوم کراچی میں، اپنے طلبہ سے انہوں نے گفتگو کی کہ میرے ابا جان نے کہا تھا، اس وقت سے ہمارا مطالبہ تھا، 1951 تک 5 سال ہم اس چیز کو لے کر بیٹھ رہے، کوئی نہیں سن رہا تھا. تو ہمارا تو 75 سال بعد آج وہ بھی عوامی طاقت پہ جمعیت علماء اسلام نے لیا، کسی حکومتی سرکاری بورڈوں کی طرح ان سے کاسہ لیسی تو نہیں کی، ان سے امداد تو نہیں لی. ہم نے تو اپنی پبلک کی طور پہ آئین سازی اور قانون سازی اور لیجسلیشن کے ذریعے لیا. یہ صدارتی آرڈیننس کس کے لیے ہوگا؟ ان کی ایفرٹ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کون ساتھی ہیں؟ یہ وفاق المدارس العربیہ کا حصہ نہیں ہے، یہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا حصہ نہیں ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کا حصہ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں ہے، ان کی کوئی مذہبی جماعت بھی نہیں ہے. یہ تو حکومت سے سرکاری بورڈ لینے والے لوگ تھے. 4 ہی دنوں میں ان کو ماشاءاللہ آرڈیننس مل گیا. مجھے نہیں مسئلہ، ان کو آرڈیننس مبارک، لیکن میں اپنی قوم کو بتانا چاہ رہا ہوں، اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صدارتی آرڈیننس کیا تھا. آپ نے پڑھا؟ آپ پڑھ لیں، آ گیا ہے. کن کے لیے؟ سرکاری بورڈ رکھنے والے مدارس کے لیے، سرکاری بورڈ رکھنے والے علماء کے لیے، کہ جو وزارت تعلیم کے ساتھ، منسٹری آف
ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جن کو حکومت فنڈ دیتی ہے، جو حکومتی سرپرستی میں چل رہے ہیں، جو حکومتی امداد لے کر بیٹھے ہیں، جو حکومتی بورڈ لے کر بیٹھے ہیں، جو سرکار کی سرپرستی میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے ایک آرڈیننس بھی اتنا جلدی آ گیا. کیوں آ گیا؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہے، کوئی بنیاد تو بتائیں. جی ہاں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کل قائد جمعیت دامت برکاتہم حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے خلاف بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی، مین اسٹریم چینل پہ بیٹھ کے کی، اور ان کو تمام چینلز دکھا رہے تھے. اس میں سرکاری وزراء بیٹھے ہوئے تھے. وہ لوگ جو ہمارے اس وقت ساتھ جنہوں نے ووٹ دیا اس بل کو، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسی پریس کانفرنس میں. ادھر سے بل کو ووٹ بھی دیا، ادھر سے بل پیش بھی کیا، پاس بھی کرایا، اور پھر ان سرکاری بورڈوں والوں کے ساتھ بھی بیٹھ گئے. کیوں؟ یہ دبانا تھا جمعیت علماء اسلام کی قوت کو، یہ زیر کرنا تھا وفاق المدارس کی طاقت کو. یہ ان کے ارادے تھے کہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیا کو توڑ دیا جائے، جو مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کا ایک بورڈ تھا، ان کو ہٹا دیا جائے. پریس کانفرنس کریں، مولوی کو مولوی کے مقابلے میں لائیں، بتائیں. اور پھر وہاں مولویوں نے کیا سے کیا باتیں کی. ایک شخص کی آپ نے بات سنی ہوگی، میں نے سنی ہے، سب نے سنی ہے، پورے ملک کی اسکرینوں پہ لوگوں نے دیکھا ہے. وہ کہہ رہا ہے مولانا فضل الرحمان کا مدارس سے کیا تعلق ہے، مولانا فضل الرحمان تو ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، وہ سیاسی بات کریں، وہ مدرسے کی بات کیوں کرتے ہیں. اصل پیٹ کا درد یہی تھا. تمہیں نہیں پتا مولانا فضل الرحمان کے بابا جان نے وفاق المدارس بنایا تھا؟ تمہیں نہیں پتا اس وقت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا ہر مدرسہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے؟ تمہیں نہیں پتا وفاق المدارس العربیہ 26,000 سے زائد مدرسہ اوریجنل مدارس اپنے اندر رکھتا ہے، ڈمی مدارس نہیں جو 18,000 سے 10,000، 10,000 سے 5,000، 5 سے 1,000، 1,000 سے 500 پہ آ گئے ہیں. وہ والے ڈمی اور خلائی مدارس نہیں، اوریجنل مدارس. تو مولانا فضل الرحمان تو ان کا سربراہ ہے، یعنی ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں. جو ان کے صدر ہیں وفاق المدارس کے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، وہ تو مولانا کے ساتھ ٹھہرے ہیں، اور وہ آ کے مولانا کا ماتھا چوم رہے ہیں کہ جی آپ نے ماشاءاللہ قانون سازی کروا دی، اللہ آپ کو بھلا کرے، 75 سال ہمارا مطالبہ آپ نے پورا کرا دیا. اس کے باوجود بھی یہ سرکاری مولوی سرکاری چینل پہ بیٹھ کے مولانا کے خلاف کیا تعفن انہوں نے برپا نہیں کیا، کیا کیا الزامات نہیں لگائے. مولانا ہم سے معافی مانگے، مولانا نے یہ کہا، مولانا نے کتنا بغض تھا. ان کے پیچھے طاقتیں کون سی تھیں، چھپی ہوئی طاقتیں کون سی تھیں، یہ ملک جانتا ہے، ان کے آقاؤں کو جانتا ہے، سب کو جانتا ہے. جنہوں نے کل انہیں بورڈ دیے تھے، سرکاری سرپرستی میں انہیں بورڈ لیے تھے، عمرانی گورنمنٹ سے بورڈ لیے تھے، آج وہی زرداری گورنمنٹ کے یاروں کو اپنے ساتھ ملا کے بیٹھے ہیں اور تانا علماء کو دے رہے ہیں، تم نے زرداری گورنمنٹ سے لیا. اور اللہ کے بندو، اگر تمہیں سیاست نہیں پتا تو کسی سے سیاست کے الف با جیم دال پڑھ لو. ہم نے زرداری گورنمنٹ سے نہیں لیا، ہم نے تو پبلکلی ووٹ دیے تھے، اس ووٹ کی طاقت پہ اپنا حق اور اتنے رکھ کے لیا ہے. ہم نے تو آئین اسمبلی سے لیا، ہم نے تو قانون سازی وہیں سے لی ہے. آپ کو کل عمرانی بورڈ ملے تھے، آپ کو سرکاری سرپرستی ملی ہے، اور آپ کو سرکاری امداد ملی ہے، آپ سرکاری سرپرستی میں چلیں. آج آپ کو زرداری آرڈیننس ملا ہے جو آپ کو مبارک ہو رہا ہے. وہ مسئلہ آپ کا تھا، وہ جمعیت علماء اسلام کا نہیں تھا، وہ وفاق المدارس کا نہیں تھا، وہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کا معاملہ نہیں تھا، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان کا معاملہ نہیں تھا، وہ آپ کا معاملہ تھا. تو ان مولویوں سے پریس کانفرنس کرائی گئی. سلام ہے یار ہمارے شیر کو، حضرت مولانا فضل الرحمان کو. وہ بھانپ گئے پورے ارادے، سمجھ گئے ان کے پیچھے کیا چل رہا ہے اور یہ مولوی کس معاملے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہاں اعلان کیا کر رہے ہیں، مولانا اسلام آباد آئے گا، ہم بھی آئیں گے. وہ بندہ یہ جملہ کہہ رہا ہے جس کا مدرسے کی میم بھی جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس جامعہ کی جیم بھی نہیں ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے. جس کے مدرسے کے حساب سے وہ الچٹو من الڈگر ہے، اس کا کخ مدرسہ بھی نہیں ہے، وہ مولانا کو دھمکی دے کر کہہ رہا ہے. اور سارے مولوی بیٹھ کے سارے ہلا رہے ہیں، اور وہی مولوی کسی کا ماتھا چوم رہا ہے، کسی کو کیا کہہ رہا ہے، اور واہ واہ ایسی اے کر دیتا ہے، او کر دیتا ہے. کبھی میں کراچی جاؤں، کبھی میں لاہور آؤں، کبھی میں کہاں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در پدر، کبھی ان کے در. کیا ہوا پھر آپ کے معاملے کا؟ وہ سرکاری مولوی اور اس کے ساتھ بیٹھنے والے سرکاری بورڈوں کے سربراہ مولوی، کیا حال بنا ان کا؟ اپنی عزتیں گنوائی. کل بھی آپ کی اجتماعی طاقت جمعیت علماء تھی، آج بھی یہی ہے، لیکن نہیں. کل وفاق المدارس کی طاقت تھی، آپ نے عمرانی گورنمنٹ سے 10 بورڈ لیے، آپ نے سرکار سے بورڈ لیے اور آپ الگ ہو گئے. آج آپ رگڑ کے بیٹھے ہمیں پریس کانفرنس میں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سرکاری بورڈ سے سرکاری پیسے تم نے لیے. حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے لفظ ہیں
کہ جی 1 ارب روپیہ متعین کیا اور ڈاکٹریٹ جنرل بنایا، تو ہم مدرسے والے کہہ رہے ہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم دیتے ہیں۔ مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں پوری دنیا میں واحد بات ہوگی، ہم کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں ملا 54 کروڑ روپے کا فنڈ جنہوں نے مانا ہے وہ انہیں ملا ہے۔ اور خدا کے بندو، پیسے حکومت سے لوگے، تنخواہیں حکومت سے لوگے، سلیبس حکومت سے لوگے، بورڈ حکومت سے لوگے، تعاون حکومت سے لوگے، سرپرستی حکومت سے لوگے، وفاق کی طاقت آپ توڑو گے، شیخ الاسلام سے الگ ہو جاؤ گے، وفاق المدارس اتحاد تنظیمات سے الگ ہو جاؤ گے، مولانا فضل الرحمان سے دشمنی مول لو گے، سب کچھ کرو گے، کہاں تک جاؤ گے؟ اس بندے نے تو پھر بھی تمہیں سینے سے لگانا ہے۔ آج بھی پھر اسی نے راستہ دلایا کہ چلو ٹھیک ہے وہیں داخل ہونا چاہتے ہو جاؤ، تم وہیں داخل ہو جاؤ۔ اسی کی مرہون منت تمہارے لیے معاملے میں نرمی آئی، ورنہ وہ ڈٹ جاتا کہ نہیں ہم نے جو بورڈ پاس کرایا تمہارا ابا بھی پاس کرے گا، تو پھر کون کیا کر سکتا؟ اسی لیے اپنوں کے ساتھ طاقت ہے، البرکت ما اکابر کو، بڑوں کے ساتھ رہنے کا معاملہ ہے۔ لیکن نہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا۔ یہ اس کا کچھ پیش منظر تہ منظر تھا جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہا، تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں، بتا سکوں کہ معاملہ کیا ہے اور کس طرح ہمارے شکلوں والے ہمارے مقابلے میں لوگ لائے گئے۔ لیکن مولانا نے پوری حکمت کے ساتھ ان تمام پراپیگنڈے کو توڑا اور کہا جی ہم ان کا متھے لگنا نہیں چاہتے، ہمارا مسئلہ حکومت سے ہے، جواب ہمیں مولوی دے رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ جو ہے نا ان حلقوں سے جو ایک صاحب اقتدار حلقے ہیں، اور جواب ہمیں یہ دیں گے، ہمارے تو مد مقابل ہو ہی نہیں، کک کا جواب بھی نہیں دی۔ اور آخر حکومت نے گھٹنے ٹیکے۔ کل ہمیں سمجھا رہے تھے نہیں دوسرا سیشن آئے گا، مولانا نے یوں کر دیا۔ راتوں رات تو اس نے نہیں کیا تمہاری طرح، تمہارے لیے راتوں رات آرڈیننس آیا ہے، تم نے راتوں رات بیٹھ کے کام کیا۔ مولانا نے تو 1 مہینہ اس پہ ورک کیا تھا، 1 مہینہ سب کے سامنے تھا، تمام مدارسان بورڈ تھے، سب کا معاملہ ساتھ تھا، تو ایسے ہی تھا۔ تو آج ان کو آرڈیننس ملا ہے، یہ ہے آرڈیننس کی بیک گراؤنڈ کی ترتیب۔ ان لوگوں کو آرڈیننس ملا ہے اور ان کو یہ چیز ملی ہے، اسے آرڈیننس صدارتی کہہ رہے ہیں، تاکہ میں نے اپنی عوام کو سمجھانے کے لیے کوشش کی کہ ان کو پتہ چل جائے کہ معاملہ اصل ہے کیا۔ گویا یہ صدارتی آرڈیننس نہیں ہے، یہ وفاق المدارس کی طاقت کو توڑنے پر، مولانا فضل الرحمان کی طاقت کو توڑنے پر، جو انہیں 10 بورڈ عمرانی گورنمنٹ سے لیے تھے، سرکاری بورڈ، یہ کراچی سے لے کر کھل کے کہوں جامعۃ الرشید سے لے کر پنجپیر تک جتنے بورڈز ان نے لیے تھے، یہ صدارتی آرڈیننس ان کو تحفہ ملا ہے کہ آؤ تمہیں تحفہ دے رہے ہیں، یہ ان کو تحفہ ملا ہے۔ تو اس تحفے تک یہ سب کچھ آئی ہے، اور اس وقت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کریم نے ہمیں شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ دیے تھے، اس طاقت کے ساتھ۔ یہ شیخین کریمین نہ ہوتے نا، آج ان سرکاری مولویوں نے اور سرکاری بورڈ والوں نے پورے علماء کو ہائی جیک کر لیا ہوتا، سب کچھ کو ہائی جیک کر لیا ہوتا، اور یہ ہمیں یہ سناتے وہ سناتے، خود حضرت مفتی رشید احمد لدھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باتوں کے خلاف سناتے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصول ہشت گانہ کے خلاف سناتے، سب کچھ کر رہے ہوتے۔ لیکن ان شیخین کی زندگی میں رب برکت عطا فرمائے، حضرت تقی صاحب کا اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جنہوں نے قوم کو سنبھالا، ملک کو سنبھالا، مدارس دینیہ کو سنبھالا۔ اور کیا جملہ مولانا نے بولا اس دن یار ختم بخاری سوہان راول پنڈی کے مدرسے میں، کہ میں نے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ میں اپنے مخالف مکتب فکر والوں کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے مدرسوں کے معاملے پر، تو میں اپنے ہم مسلک و ہم مکتب سے کیوں لڑوں گا؟ یار کس حیثیت کے ساتھ اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹوں کی اس ایجنٹی کو توڑا ہے، کس حساب سے توڑا ہے؟ کیا بات ہے۔ حقیقت میں ہم نے تو بہت سی چیزیں حضرت سے، قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم سے سیکھی تھیں، آج یہ بھی سیکھ لیا کہ اپنوں میں جو غیر کا ایجنٹ بنے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ بھی بہرحال سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ان کی وجہ سے ہمارے مدارس بھی بچ گئے، مدارس کا نظریہ بھی بچ گیا، اور مدارس کی آزادی پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوا، اور مدارس کی حریت بھی اپنی جگہ قائم رہی۔ اور میرے ساتھیوں، اس کے ساتھ میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ جن دوستوں نے اس موقع پہ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ کیا تھا اور جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیا تھا، خصوصاً وہ میرے پشین کے غیرت مند مسلمان بھائی جنہوں نے حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو بھاری اکثریت، بھاری لیڈ کے ساتھ جتایا تھا، آج سلام کے مستحق ہیں وہ لوگ۔ تمہارا دیا ہوا ووٹ کامیاب ہو گیا،
تمہاری دی ہوئی طاقت کامیاب ہو گئی. مدارس کو جو 75 سال سے مسائل درپیش تھے وہ اس نے ایسے حل کرا لیے. یہ ہوتی ہے علماء کی طاقت, یہ ہے جمعیت علماء اسلام کی طاقت. جن نے ووٹ دیا تو یہ بندہ ہے جو سود کے خلاف ٹھہرا ہے, پاس کرا لیا بل. جن نے ووٹ دیا اس بنیاد پہ یہ بندہ ہے جس نے مدارس کا معاملہ ٹھیک کرایا, شریعہ کورٹ کا معاملہ ٹھیک کرایا, اسلامی نظریاتی کونسل والے معاملات ٹھیک کرایا, یہی بندہ ہے. میں ایک بات سوچتا ہوں, یہ جو ہمارے دوست ادھر ادھر جماعتوں کو ووٹ دے رہے ہیں, مجھے وہ بات بتائیں گے تم نے جن لوگوں کو ووٹ دیے وہ سود کے خلاف کتنا بولے؟ جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دیا وہ مدارس کے لیے کتنا بولے؟ جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دیا وہ اسلامی شریعت اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے کتنا بولے؟ اور جن کو آپ نے ووٹ دیا انہوں نے شریعہ کورٹ کے لیے کتنی لیجسلیشن کرائی؟ اور جن کو ووٹ ہم نے دیا, جنہیں ووٹ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ جن لوگوں نے دیا, ان کی تو ماشاءاللہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی ٹھیک ہو رہی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں ووٹ کی پرچی دیتے وقت صرف اپنی نالی بنانے کو نہ دیکھا کریں, صرف اپنی نوکری کو نہ دیکھا کریں, صرف اپنے علاقے کو نہ دیکھا کریں, ملک کو بھی دیکھیں, قوم کو بھی دیکھیں, دین اسلام کے معاملات اور مدارس کو بھی دیکھیں. تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ووٹ کی طاقت کیا ہے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر جمعیت علماء اسلام کی طاقت سینٹ کے اندر اور اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی میں موجود نہ ہوتی, ہم کہاں جاتے؟ وفاق المدارس کہاں جاتا؟ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کہاں جاتے؟ آپ مجھے بتائیں. اللہ معاف کرے رول گئے ہوتے, کیونکہ یہ ایجنٹ تو نہیں تھے نا کہ حکومت سے ووٹ لیتے, سرکاری پیسہ لیتے, سرکاری امداد لیتے, سرکاری سرپرستی لیتے, عمرانی گورنمنٹ کے کاسا لیس بنتے. وہ لوگ تو نہیں تھے نا. کبھی عمرانی گورنمنٹ, کبھی زرداری گورنمنٹ سے, کبھی آرڈیننس لیتے. وہ لوگ تو نہیں تھے. یہ تو اہل حق کا وہ پلڑا تھا جن کو ٹکرانا آتا ہے, جن کو آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنا آتا تھا. یہ کہاں جاتے بیچارے؟ تو ان کو تو پوچھتے ہی کوئی نہیں. ان کو تو راتوں رات آرڈیننس مل گیا کہ ان کو بورڈ ہی انہوں نے دیا تھے, آرڈیننس بھی وہی دے رہے ہیں, وہ اپنا تحفظ بھی کر رہے ہیں. وفاق المدارس کہاں جاتا؟ اتحاد تنظیمات کے مدارس دینیہ کے باقی جماعتیں کہاں جاتی؟ تو اللہ کا کرم, جمعیت علماء اسلام کی سیاسی طاقت موجود تھی, اور اس سیاسی طاقت کے بلبوتے پر یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا. میرے دوستو, بہرحال جن کو حکومتی سرپرستی میں آرڈیننس مل گیا, سرکاری بورڈ مل گیا, یہ بورڈ ان کو مبارک. ہم ان کے حق میں بس اتنی ہی بات کہیں گے کہ اللہ ان کے ایمان کی, تقوی کی, طہارت کی حفاظت فرمائے. اللہ جل شانہ اس معاملے کو ٹھیک فرمائے. میں اس سے زیادہ اور بات کیا کر سکتا ہوں, لیکن ایک بات سمجھانا میں آپ کے لیے بڑا ضروری سمجھتا ہوں. جو ہمارے علماء ہیں, طلباء ہیں, ہماری پاکستانی نیشن ہے, میں انہیں کہتا ہوں اپنی خودداری پر سودا بازی کس نے کی؟ سودا بازی کے لیے پریس کانفرنس کس نے کی؟ علماء کی طاقت کو توڑنے کی بات کس نے کی؟ مولانا فضل الرحمان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے, یہ الزامات کس نے لگائے؟ یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ تاریخ کا حصہ ہے, ہسٹری کا حصہ ہے, جن لوگوں نے کیا سے کیا کہا. اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نہ ہوتے تو کتنا ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دینا تھا. انہی میں سے ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جی 2019 میں طے ہوا تھا تم پہلے رجسٹریشن کراؤ گے پھر تمہارے اکاؤنٹس کھلیں گے. اب تم کہتے ہو اکاؤنٹس نہیں کھلے, اس لیے نہیں کھلے کہ تم نے پہلے رجسٹریشن نہیں کرائی. رب جزائے خیر عطا فرمائے مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم, انہوں نے اس جھوٹ کی کلی کھول کے رکھ دی. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, غلط کہا جا رہا ہے. وہاں لکھا ہوا تھا کہ پہلے بورڈز کے, وفاق المدارس کے اور اتحاد تنظیمات کے مدارس کے اکاؤنٹس کھولے جائیں گے, طلباء کو ویزاز دیے جائیں گے, ان کی یہ مطالبات پورے کیے جائیں گے, اس کے بعد ہم رجسٹریشن میں آئیں گے. تو یہ الٹا ہمیں تصویر دکھا رہے تھے کہ رجسٹریشن پہلے تھا باقی بعد میں تھا, حالانکہ باقی چیز پہلے تھی, رجسٹریشن بعد میں تھی. اگر مولانا فضل الرحمان کی طاقت نہ ہوتی, اگر جمعیت علماء اسلام کی طاقت نہ ہوتی, اگر شیخ الاسلام دامت برکاتہم کا معاملہ نہ ہوتا تو یہ لوگ یہی جھوٹ ہمیں سنا رہے ہوتے, یہی بتا رہے ہوتے کہ تم نے معاہدہ یہ کیا, تم نے معاہدہ یہ کیا. اللہ اکبر کبیرہ. حیران ہو گیا تھا میں اس وقت ان کی باتیں سن کے. ان کی داڑیاں دیکھیں, ان کی پگڑیاں دیکھیں, ان کی گفتگو کا انداز دیکھیں, اور ان کی حقیقت یہ جھوٹ دیکھیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اور اس سے زیادہ بندہ اور کیا کیا سکتا ہے یار. میں یہاں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں. یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں سیاسی طاقت کی ضرورت کیا تھی, فلاں کیا تھی, فلاں کیا تھی, میں انہیں کہتا ہوں آپ نے حضرت قائد ملت اسلامیہ کی بات نہیں سنی, موالید ثلاثہ کی بات نہیں سنی. کہتے ہیں شریعت, طریقت اور سیاست, یہ تین موالید ثلاثہ ہیں. شریعت مسلمانوں کے لیے راستے کا نام ہے. شریعت راستہ ہے, وہ اس راستے پہ چلتے ہیں.
طریقت اس راستے کی روشنی کا نام ہے، کیونکہ راستے پہ چلے روشنی نہ ہو تو کھ بھی نہیں بندے کو سمجھ آئے گا. اور اس کے بعد سیاست اس راستے میں آنے والے روڑے اور کانٹے ہٹانے کا نام ہے. آج اس راستے میں اگر روڑے اور کانٹے ہٹائے ہیں تو واقعی اسلامی سیاست والوں نے ہٹائے ہیں، جمعیت علماء اسلام نے ہٹائے ہیں. اب مجھے بتائیں، نہیں ضرورت اسلام آباد میں بیٹھنے کی جمعیت علماء کی؟ یہ جو ساتھیوں میں کہتے ہیں جمعیت نے کون سے دین کا کام کیا، ایک لسٹ ہے یار، اب ہی کو دیکھ لو، باقی کو چھوڑ دو، پیچھے سے چلو آنکھیں بند کر لیں آپ پیچھے کے تمام معاملات سے. ادھر جمعیت علماء اسلام نے کیا کام کیا؟ واقعی کام کیا. مدارس کو چھوڑا نہیں، مدارس کی سرپرستی کی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ. اور کچھ لوگ ایک اور پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں. میں تمام اپنے آڈینس کو، تمام دوستوں کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، پروپیگنڈا اب چلے گا. اب ہماری شکل کے مولوی آپ کے پاس آئیں گے جو آپ کو بتائیں گے فضل الرحمان کا اس معاملے میں ذاتی دخل ہے، فضل الرحمان نے مدرسوں کو لڑانا ہے تبھی اس کی سیاست باقی. آج یہ مولوی کہہ رہے ہیں، جن کی پگڑیاں دیکھیں، ان کی سفید داڑیاں دیکھیں، ان کے مدارس کا نام دیکھیں اور ان کا تدین دیکھیں، اندر سے ہمارے حضرات کو جمع کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان کی سیاست اسی بنیاد پہ مدرسوں کے معاملے کو حکومت لڑا کے رکھے، اسی لیے فضل الرحمان کی سیاست بلے بلے ہے. فضل الرحمان نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو ہائی جیک کر لیا ہے، وفاق کو ہائی جیک کر لیا ہے، اتحاد تنظیمات کو ہائی جیک کر لیا ہے. نعوذ باللہ اگر بات یہی ہوتی نا کہ مولانا فضل الرحمان نے نعوذ باللہ شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کو، وفاق المدارس کو، اتحاد تنظیمات کو ہائی جیک کر لیا تو تم کل کی باغ کی مولی تھے، تمہیں تو وہ یوں چک لیتا سریکی چادر کھبے ہاتھ دی چیچی انگل دا کام مایوں دے واسطے، تو یوں اٹھا لیتا وہ تمہیں. تم اس کے سامنے کچھ نہیں ہو. تم عوام کو گمراہ کرنے کے لیے میڈیا پہ بیٹھو، مولویوں کو بلاؤ، اپنے جامعہ میں بلاؤ، پریس کانفرنس کرو، بس صرف تمہیں کچھ نہیں کرتا، باقی شیخ الاسلام بھی اس کے پنجے میں آ گیا، اس کے چنگل میں وفاق بھی آ گیا، اتحاد تنظیمات بھی آ گیا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں مولوی بیٹھ کے اور آن ایئر بات کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارے علماء کے پیٹ ننگے ہو جائیں گے اگر ہم یہ جملہ کہیں گے. ہم نہیں کہنا چاہ رہے، مفتی تقی عثمانی صاحب سمیت سارے راضی تھے، فضل الرحمان نے ایسے کر دیا. یار اتنے بڑے اکابر پہ اس طرح کے جھوٹے پراپیگنڈے بول رہے ہیں، اتنے بڑے اکابر پہ. یہ روافظ والا معاملہ، یہ منافقوں والا معاملہ، یہ پتہ نہیں کس والے معاملے آپ نے کب سے لیے. سب یہی کہہ رہے تھے کل کہ فلاں بزرگ کو تو پتہ نہیں نیچے والے نے اس طرح غلط کام کرا دیا، فلاں اکابر میں سے پتہ نہیں تو سب نے ایسے کرا دیا. یہی پراپیگنڈے آپ نے سب کے لیے شروع کر دیے. میرے علماء بھائی، میرے طلباء بھائی، آپ کے سامنے مولوی اب آئیں گے. اب تو پس منظر اور تہ منظر کے بعد پیش منظر میں آپ نے خبردار رہنا ہے. یہ جو 10 اور 5 سال ان نے دیے نا، 5-10 سال ہمارے کام کو دیکھ کے ہمارے ساتھ الحاق نہ کرے پھر آئیں، یہ دیے نا آپ دیکھنا. اللہ ہمارے اکابر کو بحال رکھے، سرپرستی رکھے، ان کو سلامت رکھے، ورنہ یہ تو ان کے جانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آپ کو اچک لیں. ایسی باتیں آپ کو سنائیں آپ حیران ہو جائیں، ایسی لچھے دار تقریریں سنائیں بندہ حیران ہو جائے. لیکن مجھے بڑی اچھی طرح اللہ کا شکر اس موقع پہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر، تیرا کرم، تیرا فضل، تو نے ہمارے سامنے ان جیسے چہرے واضح کر دیے. حقیقتاً اگر یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی، مولانا کے ذاتی مسئلہ قرار دے کے مولانا کے خلاف یہ سارے سرکاری سامنے نہ آتے، میں بھی اسی پردہ خفا میں رہتا کہ پتہ نہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، دونوں طرف ٹھیک ہیں، فلاں معاملہ ہے، دینداری اور تدین کے پردے کے معاملات میں ہو سکتا ہے ہم بھی پنجے میں آ جاتے. لیکن سلام قائد ملت اسلامیہ کی فراست کو اور مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے اس مسئلے پہ استقامت کو اور علماء کی آپس میں وفاداری کو. اللہ ان کی وفاداریوں کو اور ان معاملے کو سلامت رکھے. ان کی اس وجہ سے کئی چہرے ننگے ہو گئے، کئی بندے سامنے آ گئے ہیں. اب یہ محبتوں کے راگ نہیں چلیں گے. اب تم کل آ کے بیٹھ بھی جاؤ نا، ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کا چینل کہاں سے چل رہا ہے، آپ کن کے نمائندہ ہیں، آپ امت کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. یہ نہ کہیں اکابر کی دو سوچ ہیں، ایک طرف سارے آپ کے اکابر، سارے آپ کے بڑے، سارے آپ کے بزرگ ایک طرف، اور ایک طرف آپ بیٹھ کے کہیں جی میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو معاملہ ہے بھائی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ملک و قوم دیکھ چکا ہے، عوام دیکھ چکی ہے، اور طلبہ تک کو اب باتیں سمجھ آ رہی ہیں. یہ چیزیں میں آپ حضرات کو اسی لیے سمجھا رہا ہوں، اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یاد رکھنا مستقبل میں ہماری شکل کے لوگ اس طرح آئیں گے مولانا کے معاملات کو سامنے رکھ کے. یقین مانیے اگر مولانا فضل الرحمان کی سرپرستی اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پہ نہ ہو تو یہ لوگ دوسرے دن ہی آ کے یہاں بیٹھ جائیں. اصل میں ان جیسے ہتھ کنڈوں کی خفیہ چالیں، خفیہ ملاقاتیں،
خفیہ پیسے کی لین دین اور خفیہ طریقے سے حکومتی کاسا لیسی میں لے کر طلباء اور علماء اور مدارس کو جانے کے پلان کو مولانا فضل الرحمان جانتے ہیں. مولانا کو پتا ہے یہ ڈنگ مارتے ہیں تو وہ اس مسئلے میں سپیرا ہے, وہ ڈنگ توڑنا بھی جانتا ہے. اسی لیے مولانا کے خلاف پراپیگنڈا ہے, اسی لیے مولانا کے خلاف یہ معاملہ ہے. خصوصاً میری جمعیت علماء اسلام کے دوست, خصوصاً وفاق المدارس العربیہ کے ساتھی, اور اسی طرح میرے علماء طلبہ بھائیوں, میری ذمہ داری تھی. دنیا میں سنتی ہے, ملینز بندے ہمیں سنتے ہیں, لوگ سوالات کرتے ہیں کیا ہے کیا. ہر بندے کو الگ الگ بتانا ٹھیک نہیں, تو میں آن ایئر بتا رہا ہوں, کھل کے بتا رہا ہوں, واضح بتا رہا ہوں. آج کا دن تھا, ہمیں آرڈیننس نہیں ملا حکومتی کاسا لیسی میں, ہمیں ہمارا ایکٹ ملا ہے, ہمارا حق ملا ہے, جس کو پوری 14 کروڑ, ابھی تو پتہ نہیں 22 کروڑ سے بھی اوپر عوام کے نمائندوں نے پاس کیا, اور ہمیں ہمارا حق ملا ہے. اس پر کوئی سودا بازی لے دے نہیں ہے, کوئی 1 ارب روپے کا ڈاکٹریٹ جنرل ہمارے لیے نہیں ہے کہ پیسے کے معاملات اور چندے اور 54 کروڑ روپے کی چیزیں اور ہماری اساتذہ کی تنخواہیں اور ہمارے مدارس کے بل, یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمیں ملا ہے بغیر سودا بازی کے. آرڈیننس کے معاملات جنہیں ملے ہیں وہ اپنا فیصلہ خود کر لے, انہیں آرڈیننس مبارک ہو, ہمیں ہماری چیز ملی ہے. تو میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں, فرق ذہن میں رکھنا. یہاں تو جمعیت کی طاقت تھی, اس سیاسی طاقت کے بلبوتے پہ انہیں حق ملا. ان کے پیچھے بظاہر سیاسی جماعتی کوئی نہیں ہے, بظاہر مذہبی جماعتی کوئی نہیں ہے, بورڈ بھی ان کی حکومت والے ہیں, ان کی امداد بھی حکومت کی ہے, سرپرستی بھی حکومت کی ہے, سب کچھ ان کو حکومت کے ملا ہے. تو انہیں آرڈیننس کس بنیاد پہ راتوں رات مل گیا؟ ہماری تو 75 سال اسٹرگل ہے, ہمیں تو 75 سال سے حق نہیں مل رہا تھا, اور اب مجبور ہو کے حق دیا کیونکہ ہمارا حق تھا. نہ لیتے تو مولانا کی دھمکی آ گئی تھی. انہیں تو حق ملا حق کی بنیاد پہ, انہیں حق ملا حق کی خدمت ادا کرنے پہ, کیونکہ آپ نے وفاق کی طاقت کو توڑنے کے لیے ہم سے نئے 10 سرکاری بورڈ لیے تھے. یہ پنجپیر سے لے کر کراچی تک آپ ہمارے یار تھے, چلو ہمارے یار ہیں تو چلو آپ کو آرڈیننس بھی مل گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے, دا گزدہ میدان امت دیکھے اور اس طرح کے تمام سوراخوں پہ نظر رکھے. اب وہ چہرے جب کھل کے سامنے آ گئے ہیں نا, تو اب ہمیں نظر رکھنی چاہیے. یہ صرف اختلاف رائے نہیں ہے, اس طرح چھوٹے لفظوں میں اس بات کو نہیں لے جانا کہ جی اختلاف رائے تھا, معاملہ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, مسئلہ ختم ہو گیا. مجھے کوئی دوست کہہ رہے ہیں مفتی صاحب مسئلہ کیا ہے, بس چھوڑ دے, ختم ہو گیا. میں نے کہا کیسے ختم ہو گیا؟ شروع تو اب ہوا جب ان کو واضح ہوا, ان نے آرڈیننس لیا, اب دیکھنا آگے معاملہ کیا ہوتا ہے. ہمیں نہیں مسئلہ. ایک بندہ اجتماعی قوت کو توڑ کے حکومت کے کہنے پہ حکومتی بورڈ لے کے, حکومتی امداد لے کے, حکومتی سرپرستی میں حکومتی آرڈیننس لے کے بیٹھ جائے, اور ایک طرف پوری جمعیت کی قوت ہو, علماء کی قوت ہو, وفاق کی قوت ہو, اتحاد تنظیمات مدارس دینی کی قوت ہو, صرف اختلاف رائے نہیں ہوتا, بہت کچھ ہوتا ہے. صرف اختلاف رائے نہیں ہوتا. اس کے پیچھے پس منظر, پیش منظر, تہ منظر کو دیکھ کے اسکرینوں میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. بہرحال عوام دیکھ چکی ہے, جتنا میں نے کہنا تھا اتنا میں نے کہہ دیا. ہمارے لیے یہ لوگ کیا کہیں, ہمارے لیے لوگ کمنٹس کیا کریں, ہمارے لیے کیا کہیں, جو کہیں, جو مرضی ہے کہیں, میں سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے جسے حق سمجھا, ٹھیک سمجھا, اچھا سمجھا, بہتر سمجھا, بھلائی اور اچھائی اس میں سمجھی, وہ کھل کے کہہ دی. تو اس لیے میں کہتا ہوں, کوئی لاکھ روٹھے 1000 بگڑے, غضب میں آئے یا تل میں لائے, کسی کے کہنے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا. جزاکم اللہ تعالی. اپنے بھائی کو اجازت دیجئے, آئندہ رب نے زندگی رکھی انشاءاللہ تعالی, اور اس طرح کے معاملات ہوئے تو میں ضرور اس طرح کی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا اور بات کروں گا. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.